آج کل بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں، ہماری مائیں بہنیں آپ بھی غور سے سنیں، طلاق کا ہے۔ طلاق بھی شریعت کے حصے میں طلاق کا وجود ہے، طلاق آتی ہے شریعت میں۔ نماز ہے، شریعت ہے، اذان ہے، شریعت ہے، روزہ ہے، وہ بھی شریعت ہے، لین دین ہے، وہ بھی شریعت ہے، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، یہ بھی شریعت ہے، شراب نہ پینا، یہ بھی شریعت کا فرمان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم شریعت بولتے ہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ کی زندگی شریعت ہے۔ اب اس شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کسی بھی چیز کو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو پولیس فورس کے ذریعے سے، لیکن شریعت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ شریعت کی حفاظت کے لیے بہت بڑے مجاہد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ شریعت کی حفاظت کے لیے کسی لاٹھی، ڈنڈے، بندوق، گولی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کے مکلف ہیں وہ شریعت پر عمل کر لیں، شریعت کی حفاظت ہو جائے گی۔ کیوں ضرورت پڑتی ہے شریعت کی حفاظت کی؟ ایک مسئلہ لے لیجئے طلاق کا۔ طلاق بل کیوں پاس کیا گیا؟ اس کے اوپر آرڈیننس کیوں آیا؟ خواہ مخواہ ہم مسلمان طلاق دے دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کوئی حرج نہیں ہے تم طلاق دو، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ طلاق کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے۔ آج کل کا شوہر اتنا بڑا ترم خواہ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا فوراً بیوی کو 1 2 3 جاؤ۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ بس، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے ہم نے کیا کیا۔ اور بھی بہت ساری برائیوں پر آؤں گا میں۔ میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ صرف قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں، میں آپ کو تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین نظام اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے، وہ قرآن اور شریعت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ ہے۔ ہم نہ مانیں یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم عمل نہ کریں یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اتنی خوبصورت سمویدھان ملنے کے باوجود ہمارے ہندو بھائیوں میں اس شریعت کو ایشور کا سمویدھان کہا جاتا، ودھی کا ودھان کہا جاتا، اور یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، کیسے اس کو سیدھے راستے پر لائیں گے؟ وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ جو طریقہ اسلام میں ہے دنیا کی کسی اور شریعت میں نہیں۔ طلاق کو ہی اٹھائیے آپ، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور قوم مانی جاتی ہے یہودی جوڈائزم۔ جوڈائزم سے پوچھو کہ تمہارے عہد جدید عہد قدیم میں طلاق کا کیا طریقہ ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہودیوں میں طلاق کا صرف ایک طریقہ، شوہر کو اجازت ہے وہ جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اس کو پسند نہیں ہے، شادی کی بیوی پسند نہیں، بیوی بدصورت ہے، کوئی دوسری بیوی اس کو نظر آ گئی خوبصورت ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق پہلی بیوی کو وہ طلاق دے سکتا ہے، دوسری بیوی سے شادی کر لے گا۔ اس کے اوپر شرعی اعتبار سے عہد جدید عہد قدیم میں کوئی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں۔ اور کرسچن میں طلاق کا یہ طریقہ ہے، طلاق کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی جس لڑکی سے، مرتے دم تک آپ اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو اس سے الگ ہونا ہے تو آپ الگ نہیں ہو سکتے، آپ چاہ کر بھی۔ ایک جگہ افراط ہے اور ایک جگہ تفریط ہے، ایک جگہ بہت زیادہ آسانی اور ایک جگہ بہت زیادہ سختی۔ ہندو بھائیوں میں پوچھئے کہ طلاق کا تمہارے یہاں بہتر طریقہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں طلاق بیوی کی مرضی کے بغیر
you can't take divorce, you can't take divorce. دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے بیوی کے مرضی کے بغیر. اسلام میں کیا طریقہ؟ اسلام میں جو بہتر میتھڈ ہے، جو بہتر طریقہ ہے طلاق کا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. ہم مسلمان اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر قانون بنایا گیا. بیوی تھوڑی سی پریشان کرتی ہے تو فوراً طلاق، 1 2 3 جاؤ. شوہر باہر ہے، بیوی گھر میں ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی بحث ہوتی ہے، فون پہ جاؤ، تم نہیں مانو گی تو تم کو 1 جواب 2 جواب 3 جواب، جاؤ طلاق دے دیتے. اچھا ہوا قانون بنایا. کیوں ہم لوگ طلاق کا غلط استعمال کرتے ہیں، طلاق کا مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. طلاق کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، حضرات صحابہ نے بتایا، تابعین تبع تابعین نے بتایا، ائمہ اربعہ نے بتایا، جمہور امت نے بتایا کہ طلاق کا سب سے بیٹر طریقہ طلاق احسن ہے. اور طلاق احسن کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے آپ بیویوں کو طلاق دینے لگ جائیں، نہیں. طلاق لاسٹ دروازہ. آپ کسی گھر میں بند ہیں، میں بھی حیدرآباد میں تھا ایک یونیورسٹی میں، سامنے قریب میں ایک ہوٹل میں آگ لگتی ہے، کم سے کم 12 لوگ جل کر مر گئے. آگ لگی، سفوکیشن، دھوئیں سے، اسموک سے ان کی جان چلی گئی. ایک ہی دروازہ، جہاں دروازہ تھا وہیں پر گیس کے سلنڈر رکھے ہوئے تھے، اسی میں آگ لگ گئی. اب وہ بھاگے تھے کدھر؟ تو ہر گھر میں، ہر بڑے آفیسز میں، ہر بڑے کارخانے میں ایک ایمرجنسی ونڈو یا ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرین میں آپ بیٹھتے ہیں، آپات کالین کھڑکی دیکھیں لکھا ہوگا، وہ مطلب ایمرجنسی کھڑکی ہے. اگر آگ لگ جائے تو اس کو کھول کر آپ بھاگیں. طلاق بھی اسلام میں ایسے ہی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ بد گئے. ہسبینڈ وائف دونوں چاہتے ہیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتے، ہمارا مزاج ان سے نہیں ملتا ہے. دونوں کا، شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کا، میاں بیوی کی بات نہیں بنتی ہے. بہت کوششیں کی گئی، اس کے بعد تب دونوں کی مرضی سے اسلام نے یوں کہا کہ دیکھو ابھی چانسز ہے، کوئی لڑکی، کوئی عورت بہت زیادہ اکڑ میں رہتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، یا شوہر کی آمدنی اٹھنی ہے، وہ خرچہ روپیہ کرنا چاہتی ہے، مرد بہت پریشان. پہلے نمبر پر زجر و تنبیہ کیجئے اس کو، دوسرے نمبر پر نصیحت کیجئے اس کو، تیسرے نمبر پر گاؤں کے سماج کے 2 لوگ سمجھائیں اس کو، تب بھی نہ مانے تو آپ 1 طلاق دیجئے. کب؟ جب عورت پاک ہو جاتی ہے مہینے میں. طلاق کا بہتر طریقہ، اس میں بیوی نکاح سے ٹوٹے گی نہیں. ابھی بیوی کو پاک ہوئی مہینے میں، پاک ہونے کے بعد آپ اس سے ملے نہیں ہیں بیوی سے، آپ پاک ہونے کے بعد فوراً بیوی کو کہیے کہ محترمہ میں تم کو 1 طلاق دیتا ہوں. 1 طلاق دے دیجئے. اس کے بعد اب عدت میں آئے گی، وہ 3 ماہواری اس کی عدت ہے. اب جب طلاق کی بات آ جاتی ہے تو اچھے کو دماغ سٹک جاتا ہے. اس طلاق کو دینے سے فائدہ یہ ہے، پہلے مرتبہ جب آپ 3 فائرنگ کرتے ہیں تو گولی واپس نہیں آتی، اب ختم. صبح کو کیا بولتے ہیں مفتی صاحب، کوئی اپائے نکالیے نا. اب مفتی معروف رائی کہتے ہیں کہ بھیا ایک ہی اپائے ہے. اب تو یہ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری کہیں پر نکاح کرے بنا کنڈیشن کے، اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ زندگی گزارے. وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو تب جا کر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہی ایک اپائے ہے، اور کوئی اپائے تو ہے نہیں. جب 3 طلاق آپ دیتے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں بنتا نکاح کرنے کا بنا حلالے کے. اور حلالہ مروجہ حلالہ جو ہے کنڈیشن کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے. کوئی بھی عزت دار اور کوئی بھی شریف خاندان کی لڑکی تیار نہیں ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے آپ کی بیوی نافرمان ہے تو 1 طلاق دیجئے. ابھی 3 مہینہ آپ کے پاس ہے، 1 طلاق آپ نے بیوی کو دے دی، بیوی نکاح سے گئی نہیں ہے، ابھی 3 مہینہ 3 ماہواری عدت میں ہے. اب طلاق کی بات آتے ہی فوراً دماغ میں آ جاتی ہے کہ ارے نہیں یار یہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے.
اگر ان تینوں مہینے کے بیچ میں، تینوں ماہواری کے ایام میں دونوں ایک دوسرے سے مل گئے، پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق اس نے دی ہے اس کو واپس لے بھی سکتا ہے۔ ایک آدمی کو سامنے گواہ بنا لے، دو مرد کو گواہ بنا لے، یا دو عورت ایک مرد کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی، میں اس کو واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں، میں واپس اس کو رکھتا ہوں، کوئی جھنجھٹ نہیں، معاملہ ختم۔ لیکن نہیں، اس نے 3 مہینے کے بیچ میں اپنی بیوی سے اس نے رجعت نہیں کی، یعنی یہ نہیں طلاق واپس نہیں لیا اس نے، 3 مہینے کے بعد نکاح ختم، بیوی الگ شوہر الگ۔ جائیے میڈم، آپ کو ماڈرن زمانہ پسند ہے تو جائیے، میں اپنا صوفی جی اپنا مسجد مدرسے میں کام کروں گا، یہ ہو سکتا۔ لیکن ہاں اب بھی اگر وہ چاہیں دونوں کے نہیں غلطی ہو گئی، ہم لوگوں کا نکاح تو ختم ہو ہی گیا لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا یاد آنے لگتی ہے ایک دوسرے کے، ہسبینڈ وائف کی یاد آنے لگی کہ نکاح تو ٹوٹ ہی گیا ہے، طلاق ایک ہی پڑی ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں اپنی مرضی سے پھر نکاح کر سکتے بنا حلالے کے۔ کتنی اچھی صورت ہے بتائیے، حلالے کی بات ہی نہیں آ رہی۔ کتنا ٹائم مل رہا، 3 مہینے کا بھی ٹائم مل رہا ہے، 3 مہینے میں آپ نے پھر بھی اس کو اپنایا نہیں تو 3 مہینے کے بعد بھی ٹائم مل رہا ہے آپ کو، 3 مہینے کے بعد آپ نے پھر نکاح کر لیا۔ اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد پھر وہی جھگڑا کہ ہم کو تو شاپنگ نہیں کرا رہے ہیں آپ، ہم کو تو خرچہ نہیں دے رہے ہیں آپ، پھر جھگڑے شروع، پھر وہی مسئلہ جو پہلے ہوتا تھا۔ تو پھر شوہر کو یہ اختیار ہے کہ پہلا جو پروسیس تھا پہلی طلاق کا، تو دوسری مرتبہ بھی ایسا کر سکتا، کہہ سکتا کہ میڈم تم دوبارہ غلطی کر رہے، تم کو طلاق دے رہا ہوں میں، پھر سے ایک طلاق دے اس کو، پھر اس کو 3 مہینے کی مہلت ملے گی، ان 3 مہینوں میں واپس کر سکتا ہے، لے سکتا ہے واپس، طلاق کو لے سکتا ہے۔ بتائیے کتنا اچھا پروسیس ہے۔ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے، وہ طریقہ نہیں کہ غصہ آئے ایک دم فوراً غصے میں بیوی کو، میڈم 1 2 3، تم اپنی ماں باپ، ہماری مائیں بہنیں بھی غصے میں کیا بولتی ہیں جب بات جھگڑے کی آتی ہے اور آپس میں لڑتے ہیں، شوہر بولتا ہے کہ دیکھو تم کو طلاق دے دوں گا، اب بیوی کیا کہتی، تم اگر اپنے باپ کا بچہ ہو تو مجھے طلاق دے کر دکھاؤ۔ اب وہ بھی تیش میں آتا ہے، ناک بچاتا ہے وہ اپنی کی نہیں، ناک کا عزت کا سوال ہے، اچھا تم مجھے اپنے باپ کے اوپر وہ کر رہے ہو، قسم دے رہے ہو، جاؤ تم کو 1 2 3 جاؤ۔ پھر صبح بیٹھ کر روتے ہیں کہ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب آپ نے 3 طلاق دے دی، 3 طلاق کے بعد دنیا کا کوئی بھی کسی بھی قضا میں چلے جائیے، کسی بھی محکمے میں چلے جائیے، آپ نکاح نہیں کر سکتے بنا پروسیس کے، بنا دوسری نکاح کے عدت کے بعد آپ کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسرا نکاح کرنے کے بعد آپ کو دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، چاہے آپ 1 گھنٹے کی خلوت میں جائیں، اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا کمپلسری اینڈ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ نکاح کر کے معاملہ نمٹ جائے گا، اور اگر آپ نے کنڈیشن بھی لگا دی کہ نہیں جناب چلو نکاح کر دیں گے اپنے سے، اور کہہ دیں گے کہ بیٹا 1 دن کے اندر اندر تم میری بیوی کو چھوڑ دینا، تمہاری بیوی نہیں ہے وہ، اب اس کی مرضی، اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑے ٹھیک ہے، نہیں تو زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کنڈیشن پر آپ نے یہ نکاح کروایا کہ میری پہلی بیوی تھی، تم کرو، اتنے پیسے دیتا ہوں، 1 دن کے اندر میری بیوی کو پھر تم طلاق دے دینا، میں اس سے نکاح کروں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جو انسان کہہ کر حلالہ کرتا ہے، اسی حلالے کو یہ ناجائز کہتے ہیں یہ ٹی وی والے۔ کون بدنام کرتا ہے شریعت کو؟ ہم اور آپ بدنام کرتے۔ نماز چھوڑنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے نہیں کہا ہے کہ تم نماز چھوڑو، سود کھانے کے لیے RSS والوں نے نہیں کہا ہے کہ تم سود کھاؤ، سود کے اوپر کوئی قانون نہیں بنا ہے کہ مسلمانوں اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں سود کھانا پڑے گا۔ بےایمانی کون کرتا ہے؟ کسی پارٹی نے قانون بنایا ہم پر؟ بھارت کے کسی 70-75 سالہ آزادی کے بعد سے لے کر ابھی تک کیا کسی نے فورس کیا کہ تم اذان مت پڑھو؟ ہے پابندی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی، یو آر ناٹ ایبل ٹو کال فار پریئر بائی لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دے سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ اذان دے سکتے، پابندی سے نماز پڑھ سکتے۔ کون منع کرتا ہے؟
کوئی نہیں، لیکن ہم مسلمان اپنی شریعت کا خود ہی جنازہ نکالتے ہیں۔ اسی لیے تحفظ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا جو پیغام ہے آپ اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کریں گے تو شریعت کی حفاظت ہو جائے گی۔ بڑا طبقہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا، غیر مذاق اڑاتے۔ کل کے جلسے میں شراب کے اوپر ایک پرچہ ہم کو ایک بڑے مونچھ والے بھائی صاحب نے بھیج کر دیا کل کے جلسے میں کہ مولانا آپ کی برادری میں شراب بہت پیتے ہیں، آپ کے یہاں کے لوگ، آپ کے یہاں کے بچے، نوجوان بچے زیادہ پیتے ہیں، بتائیے کیا اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں شراب جائز؟ مفتی صاحب نے اس کے اوپر جائز کا فتویٰ دے دیا کیا؟ ہم نے کہا کہ مفتی صاحب پوری دنیا کے قاضی صاحب ایک طرف ہو جائیں تو شراب کو جائز نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ نص قطعی ہے شراب کی حرمت پر، اور جو نص قطعی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ اس بستی کے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم سب بیٹھ کر شراب پیئیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ عموم بلوا، لوگ اگر کسی چیز کو زیادہ کرنے لگے تو اس پر جواز کا فتویٰ آ جاتا، وہ نص قطعی پر نہیں، یعنی جو چیزیں ضروری قرار دی گئی، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہے اس کو پوری دنیا بھی اگر اس کو کھانے لگے کرنے لگے تو رب کہتا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ کن کا فرمان ہے میرے بھائیو میرے دوستو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا اس دھرتی کے اوپر کہ محمد آپ جائیے، اور آپ کو اتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی اس لیے کہ تاکہ قوم کو اہمیت معلوم ہو۔ اللہ کے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش اس لیے کی گئی تھی تاکہ 1450 سال بعد میں جو قوم اس دھرتی کے اوپر آئے گی اس قوم کو احساس ہو کہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے ایمان کی دولت ہم کو نہیں ملا ہے، بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے جناب، انگاروں پر لٹایا گیا ہے صحابہ کرام کو، تب جا کر یہ ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا کی گئی۔ ایک آدمی اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ please give me a precious thing، آپ کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ تو ہمیں عطا کر۔ رب کہتا ہے اس کو واپس کہ تجھ کو وہ دولت عطا کر چکا ہوں جو تیرے پاس ہے، جو قیمتی ہے میرے خزانے میں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ وہ آدمی غور و فکر کرتا، دوسرے دن جا کر رب سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے قیمتی دولت چاہیے، تو وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے وضاحت کے ساتھ بتا، صاف لفظوں میں بتا کہ میرے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے جو تیرے خزانے میں ہے، تیرے خزانے میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس دولت کا سوال میں کرتا ہوں۔ I have lot of bank balance, I have bungalows and vehicles، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بنگلوز ہیں، لیکن سب چیز I'll spend everything، میں سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ مجھے وہ قیمتی دولت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قیمتی دولت تمہارے سینے میں ہے اور وہ ہے ایمان۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بڑی بے رحمی کے ساتھ اسی ایمان کی شرائط کو، اسی ایمان کو بچانے کے لیے جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، اسی ایمان کی روشنی، جن اعمال کو کر کر ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، انہی کو ہم شریعت بولتے ہیں، انہی کو ہم قرآن کا قانون، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ بولتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے بھارت نے پوری دنیا کے اندر ارکان اسلام پر کتنے لوگ ادا کرتے ہیں، ارکان اسلام پر دیکھ لیجئے کتنے لوگ ادا کرتے ہیں۔ ارکان اسلام، اسلام کی جو بنیاد ہے، جو پلر ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، 5 چیزوں پر۔ ایک مسلمان اللہ کو مانتا ہے لیکن اگر نماز کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ مانتا ہے، روزے کی فرضیت کو مانتا ہے، ایک آدمی حج کو مانتا ہے، کسی ایک چیز کو نہیں مانتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی ایمان کی فضیلت اور اسی ایمان کو بچانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی شکل میں، میرے بھائیو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔